بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ معلم کے معنی ہے استاد، یعنی اخلاق سکھانے والے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک اور جگہ سورہ الاحزاب میں ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ: فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہے۔ اس سبق کے پڑھانے سے کے چند مقاصد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے معنی اچھی عادت ہے۔ تو وہ کون سی اچھی عادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی جن کی وجہ سے وہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے؟ ایک تو ہم یہ پڑھیں گے، دوسرے کچھ نئے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے، انشاءاللہ ان کی تفہیم بھی کریں گے، ان کے معنی بھی کریں گے اور ان کو بھی پڑھیں گے۔ تو آتے ہیں مشکل الفاظ، جو نئے الفاظ ہے اس سبق میں ان کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ انکساری کے معنی ہے عاجزی۔ تخصیص کے معنی ہے خاص کرنا، مخصوص کرنا یا ہونا۔ وصف کے معنی ہے خوبی۔ اسوہ حسنہ، اس کے معنی ہے اچھا نمونہ۔ تواضع کے معنی ہے خاطر مدارت۔ عفو درگزر کے معنی ہے معاف کرنا۔ احتراز کے معنی ہے پرہیز، اجتناب یا بچنا۔ جلیل القدر کے معنی ہے اعلیٰ مقام والا۔ ایفائے عہد، اس کے معنی ہے وعدہ پورا کرنا یا وعدے کا احترام کرنا۔ مکارم اخلاق، اس کے معنی ہے عظیم اخلاق۔ ایک اور لفظ ہے راست گوئی، اس کے معنی ہے سچ بولنا۔ قربت کے معنی ہے نزدیکی یا رشتہ داری، کسی کے قریب ہونا۔ اب ہم پیراگراف پڑھیں گے اور اس میں جو معنی آئیں گے اس کی معنی بھی جو الفاظ آئیں گے اس کی معنی بھی بیان کرتے جائیں گے اور پیراگراف کی تفہیم بھی کریں گے۔ ہر اچھی اور پاکیزہ عادت کو خلق کہتے ہیں۔ یہاں پر خلق کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ ہر اچھی اور پاکیزہ عادت کو خلق کہتے ہیں۔ خلق کی جمع اخلاق ہے، یعنی اچھی خوبیاں اور صفات۔ تو پس اخلاق کی معنی کیا ہوئی؟ اچھی خوبیاں اور صفات جو انسان میں ہونی چاہیے۔ اب یہ اچھی خوبیاں اور صفات کیا ہے؟ انشاءاللہ آگے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے انسان کو توحید کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی تعلیم بھی دی۔ توحید، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ تو دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہو گزرے ہیں اور سب نے اللہ تعالیٰ کی
توحید کے ساتھ ساتھ، یعنی انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم بھی دی کہ چند مخصوص خوبیاں ہیں جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زبانی تعلیم نہیں دی، بلکہ اپنی تعلیمات کا خود ایسا عملی نمونہ بھی پیش کیا جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب بات یہاں پر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف تعلیم دی بلکہ عملی طور پر اس کو ثابت کر کے دکھایا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہم انسانوں کو سب کو اس بہترین نمونے کی پیروی کرنی چاہیے۔ پیروی کے معنی ہے تقلید، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو نمونہ پیش کیا ہے بہترین اخلاق کا، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس کی تقلید کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ نقش قدم کے معنی ہے پاؤں کا نشان یا رہنما اصول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں ہمارے لیے جو اصول وضع کیے ہیں، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب مکارم اخلاق کیا ہے؟ مکارم اخلاق اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔ تو مکارم اخلاق کی خوبیاں، مطلب اخلاق کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا، تکمیل مین پورا کرنا، مکمل کرنا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ اب وہ خوبیاں ہم پڑھیں گے جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے۔ وہ کون کون سی خوبیاں تھیں؟ راست گوئی کے معنی ہے سچی بات کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچی بات بولتے تھے۔ ایفائے عہد کے معنی ہے وعدہ پورا کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی سے بھی وعدہ کرتے تھے اس کو ضرور پورا کرتے تھے۔ عفو و درگزر، اس کے معنی ہے خطا و قصور معاف کرنے والا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ عدل و انصاف، عدل کے معنی ہے انصاف سے کام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عدل سے کام لیتے تھے، انصاف سے کام لیتے تھے۔ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے معنی ہے اچھا برتاؤ۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کا رویہ بہترین تھا۔ مہمان نوازی، وہ مہمانوں کی بہت زیادہ تواضع یعنی خاطر مدارت کرتے تھے۔ انکساری کے معنی ہے عاجزی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں انکساری یعنی عاجزی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا تھا۔ بڑوں کا ادب و احترام، ہمیشہ بڑوں کے ساتھ وہ احترام سے پیش آتے تھے۔ بچوں اور غلاموں پر شفقت کے معنی ہے مہربانی۔ تو وہ
بچوں اور غلام چونکہ یہ لوگ کمزور ہوتے ہیں تو اس لیے ان پر ہمیشہ وہ مہربان ہوتے تھے۔ شرم و حیا ان کی ذات اقدس کا ایک بہترین عنصر شرم و حیا بھی ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد، سخاوت کے معنی ہے فیاضی، ایثار کے معنی ہے قربانی، اور صبر و تحمل کے معنی ہے صبر اور برداشت۔ تو یہ چند خوبیاں اس کتاب میں دی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا حصہ تھی، اور جب ہم میں بھی یہ خوبیاں آ جائے تو یقیناً ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ باقی سبق اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔